اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا اس لیے حرام ہے کہ جیسے اس کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تو ایسے ہی شراب اور جوئے کے سبب شیطان تمہارے درمیان نفرت اور بغض کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ اور بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، صاحب تجربہ لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جوا اور شراب یہ دو وہ بیماریاں ہیں، بلکہ بیماریوں کی جڑیں ہیں کہ جہاں اپنوں اور بیگانوں کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں اپنوں اور بیگانوں کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ جس سے میں اس لہجے میں بات کر رہا ہوں اس کا میرے سے تعلق کیا ہے۔ طلاق کے نظام میں، گھروں کی بربادی کے نظام میں یہ جوئے اور شراب سے جڑے ہوئے۔ تو حلال و حرام کے حوالے سے خاندانی نظام کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ بات بخوبی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر اس رستے کو بند کیا ہے، ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جو رستہ اور دروازہ فساد کی طرف جاتا ہے، فساد کی طرف کھلتا ہے۔ شراب اور جوئے کو حرام کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی قرار دی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے درمیان فسادات ہوں گے، تمہارے درمیان لڑائیاں ہوں گی، جس وجہ سے اس چیز کو تمہارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے، سخت ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ایک دو اور مسئلے ذرا توجہ سے سنیں، مسئلہ بھی سن لیں اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کی برکتیں اور خاندانی نظام کے اعتبار سے، رشتوں کے حقوق و آداب کے اعتبار سے اس کے اثرات کے اندر بھی غور کریں۔ مشہور مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی سگی بہن یعنی اپنی سگی سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عقد نکاح جب ختم ہو جائے طلاق کے ذریعے، وفات کے ذریعے، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک بیوی عقد نکاح میں ہے اس کی سگی بہن یعنی آدمی کی سالی سگی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ منع کر دیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو تم ایک عقد نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کی روح سے اس مسئلے کی تھوڑی اور بھی تفصیل ہے کہ جیسے بیوی کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک ہی مرد کے ہاں دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ایسے ہی بیوی کی سگی خالہ، بیوی کی سگی پھپھی، بیوی کی سگی بھتیجی، بیوی کی سگی بھانجی، مزید 4 رشتے یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے نہ اس کی بھتیجی بھانجی لائی جا سکتی ہے، نہ اس کی پھپھو اور خالہ لائی جا سکتی ہے، بہن کو بھی نہیں لایا جا سکتا اور ان رشتوں کو بھی نہیں جمع کیا جا سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہے نا امر تعبدی جسے کہا جاتا ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے آپ سر جھکائیں، علت میں نہ پڑیں، چوچرا میں نہ جائیں، کیوں ایسا ہو جاتا تو یہ بھی ادب ہے، لیکن جن مسائل کی، جن معاملات کی علت اور حکمت سمجھ آتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں کیوں منع ہے؟ نکاح کا جو تعلق ختم ہوتا ہے، یہی جو ناجائز تھا یہ جائز ہو گیا، یہی جو ممنوع تھا وہ اب مباح ہو گیا، تو پتہ چلا یہ ہمیشہ کے لیے تو ناجائز نہیں تھا، کسی وجہ سے ناجائز تھا، کوئی ایک سبب تھا، کوئی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی، جیسے وہ سبب دور ہوا دیوار ہٹا دی گئی۔ وجہ ہے 2 بہنیں ہیں نا سکی، ظاہر ہے ایک بڑی ہوگی دوسری چھوٹی ہوگی، جب اس کو ایک ہی عقد نکاح میں لایا جائے گا تو بہنوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، سوتن کا رشتہ شروع ہو جائے گا۔ بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ادھر پھپھو ہے اور خالہ ہے،
رشتے آپس میں احترام کے رشتے ہیں. بھانجی کے دل میں، بھتیجی کے دل میں اپنی خالہ، اپنی پھپھو کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے. بڑے ہونے کے اعتبار سے اس کی ایک عزت ہوتی ہے دل کے اندر. لیکن اگر بیوی کی خالہ، بیوی کی پھپھو یا بیوی کی بھتیجی اور بھانجی بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح میں آتی ہیں، تو اب وہ بھتیجی بھانجی والے جو رشتے ادب و احترام کے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. کیا شروع ہو جائے گا؟ سوتن والا تعلق شروع ہو جائے گا. اور فطری طور پر عورت کبھی اپنے شریک کو پسند نہیں کرتی، شرکت کو پسند نہیں کرتی. وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف کم ہو اور اپنی دوسری بیوی کی طرف زیادہ ہو. تو جن رشتوں کے درمیان تقدس تھا، جن رشتوں کے درمیان ادب آداب کا حوالہ تھا، ان رشتوں کی حرمت ختم ہو جاتی، وہ تقدس ختم ہو جاتا، وہ ادب اور احترام کا تعلق اور حوالہ وہ ختم ہو جاتا، وہ کمزور ہو جاتا. تو ہمارے دین اسلام کے اندر یہ چیزیں منع کر دی گئی. اور منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گھروں کا نظام قائم رہے، خاندانی نظام کی اصلاح ہوتی رہے. کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا سبب دینی اعتبار سے نہ آئے جو ان رشتوں کے ٹوٹ جانے کا سبب بن جائے. ہم اگر غور کریں کہ ہمارا دین تو سخت پہرا دے رہا ہے اس رستے پر جو رستہ فساد کی طرف جاتا ہے. ہمارا دین تو ان دروازوں کو بند کر رہا ہے جو دروازے جھگڑوں کی طرف کھلتے ہیں. لیکن ہم نے ان حکمتوں کو نہیں سمجھا. اس کے باوجود کہ ہم ان مسائل پر عمل بھی کر رہے ہیں. بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں جو مروج ہے، ویسے گزشتہ دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک ظالم اور بدبخت آدمی نے یہ کام بھی کر رکھا. ہم نے تو اپنے طور پر زور لگایا، دوست کے توسل سے دوست کو بھی عرض کی کہ مجھے ملوانا ہے، مجھے ملوائیں. آپ کا بہت زیادہ اگر وہاں سے رسوخ ہے تو بر وقت ایک رشتے کو ختم کرنا. لیکن پھر بھی الحمدللہ ایک جو مروج معاملہ ہے، رائج جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان مسائل پر عمل ہو رہا ہے، حلال و حرام کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن ان چیزوں کو رکھا کس لیے گیا ہے؟ تاکہ تمہارے رشتوں کے احترام باقی رہے. اب ان باتوں پر بھی عمل ہو رہا ہے اور احترام بھی نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر شریعت کی حکمت کو نہیں سمجھا. اس لیے ہر وہ بات جو اصلاح کی طرف جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہے. ہر وہ سبب جو فساد کی طرف جاتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک جرگہ اور پنچایت کا نظام ہے، اس کی ایک اعتبار سے دین کے اندر، قرآن مجید کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر صورت ملتی ہے. خصوصاً خاندانی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جب کوئی جھگڑے کا ایسا اندیشہ ہو کہ معاملہ ٹوٹ جانے کے قریب ہو، بنا بنایا گھر اجڑنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت بیان کی ہے اصلاح کی، جو کوشش ہونی چاہیے خصوصاً برادری کے سرپرستوں کے اندر. غور سے سنیں، جو کوشش ہونی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے ایک طور طریقہ سمجھایا، وہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی، قوت فیصلہ رکھنے والا آدمی مرد کے خاندان سے آ جائے، اور ایک سمجھدار آدمی، باشعور آدمی، صاحب تجربہ آدمی عورت کے خاندان کی طرف سے. دونوں مل بیٹھے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ اپنے ارادے میں، نیت میں مخلص ہیں تو میں بھی ان کے درمیان ایک موافقت قائم کر دوں گا، توفیق ڈال دوں گا. یعنی اس نیک ارادے کی برکت سامنے آئے گی. قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ نساء آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی خفت شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو دو رشتوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑے کا، کوئی اختلاف کا، تو اس اختلاف کو یوں حل کرنا ہے کہ ایک لڑکے کے اہل سے سمجھدار آدمی آ جائے، ایک لڑکی کے اہل سے سمجھدار آدمی آ جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر دونوں مخلص ہیں، دونوں اصلاح چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت دونوں کے درمیان اتفاق کی کوئی صورت نکال دے گا. یہ قرآن مجید، یہ دیکھیے سورۃ النساء، نساء عربی زبان کے اندر کہتے ہیں عورتیں، عورتوں کے نام پر سورت آئی ہے. خاندان چلتا ہے عورت اور مرد دونوں کے نظام سے، اور گھریلو نظام کے اندر عورت کا بہت بڑا کردار ہے.
دین اسلام کے اندر مکمل طور پر احوال کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، تاکہ جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر آباد رہے، مسجدیں آباد رہے، وہاں عبادتیں ہوتی رہیں، ایسے اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کے بندوں کے گھر بھی آباد رہے۔ جیسے اللہ کے گھر میں سکون ہے، دل کو راحت ملتی ہے، ایسے تم گھر بھی جاؤ تو گھر بھی تمہارے لیے سکون کا باعث ہو، بے چینی کا باعث نہ ہو، بے قراری نہ ہو، انسان گھر میں قرار حاصل کرنے کے لیے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جتنی دیر وہ بیٹھا ہے کہ جناب اور اپنے آپ کو وہ دبا کے بیٹھا ہے، ایک کوئی نہ کوئی فکر ہے، پریشانی ہے جو اس کے اوپر ایک مسلط بنی ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ ان معاملات کے اوپر جب توجہ ہوگی، ان چیزوں کو جب ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر وہاں پر بھی سکون ہو۔ اب یہ جو میں نے بات کی ہے کہ دو خاندانوں سے دو سمجھدار لوگ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ دلوں کے اندر احترام بھی ہونا چاہیے ان رشتوں کا۔ لڑکے کے سرپرست نے فیصلہ کیا ہے، لڑکے کو اپنے بڑے کا احترام ہونا چاہیے، اسے پتا ہو کہ یار مجھے معاملہ تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ میرا بڑا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، وہ سب چکا دے۔ لڑکی کے گھر کے کسی فرد نے، کسی خاندان کے وڈیرے نے فیصلہ کیا ہے، لڑکی بھی اپنی انا کو ختم کرے گی، کیوں؟ اپنے کسی بزرگ کے احترام کی خاطر۔ تو یہ ساری باتیں تب ہیں کہ جب چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب ہو اور بڑوں کے اندر چھوٹے کے لیے واقعتاً مخلصانہ ایک شفقت کا پہلو ہو، رحمت کا پہلو ہو۔ تو ہمارے دین نے اس ادب کے اوپر بڑا زور دیا ہے، خصوصاً بڑے کا جو ایک ادب ہے، رشتوں کا جو ایک ادب ہے، رشتوں کے حقوق کے معاملے میں جو ایک احترام کا پہلو ہے، اس کی دین کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ بڑے مشہور اور جلیل القدر ہستی گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، 118 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہے اور 181 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ عالم زمانہ امیر الاتقیاء فی وقتہ، یہ ان کے تعارف میں جملے بولے جاتے ہیں۔ ما علی وجہ الارض مثل ابن المبارک، یہاں تک کہا گیا کہ ان اللہ تعالی خلق خصلۃ من خصال الخیر وقد جعلها اللہ فی عبد اللہ ابن المبارک، کہ اللہ نے کوئی بھی خیر کی خصلت پیدا کی ہے، بنائی ہے، اچھی عادت، اللہ نے وہ عبداللہ بن مبارک کے اندر رکھ دی تھی۔ وہ خصائل حمیدہ کے مالک تھے، ان کے اندر کمال والے اوصاف پائے جاتے تھے۔ روئے زمین کے اوپر ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے مثل عالم نہیں تھا۔ وہ اپنے وقت کے عالم تھے، وہ اپنے وقت کے اندر متقیوں کے پیشوا تھے۔ اتنی بڑی ہستی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ شعر اپنا ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے تھے جربت نفسی فما وجدت لها من بعد تقوى الالہ بالادب۔ وہ فرماتے تھے میں نے اپنے اوپر ایک تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خوف خدا کے بعد ادب سے بڑھ کر کسی اور چیز کا مقام نہیں۔ خوف خدا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ ادب کا، اور ادب کا مقام اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان قلیل الادب خیر من کثیر العمل، زیادہ عمل سے بہتر یہ ہے، چاہے ادب تھوڑا ہی ہو لیکن ادب ہو صحیح۔ بلکہ یہ تک فرمایا کہ اجعل عملک ملحا وجعل ادبک دقیقا۔ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کو یوں نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر تیرا عمل نمک کے برابر ہے تو ادب اس کے اندر آٹے کے برابر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آٹا زیادہ ہوتا ہے، اس میں نمک کا تو اشارہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر عمل نمک کی مقدار میں ہے تو ادب نمک کی مقدار میں نہیں ہونا چاہیے، ادب آٹے کی مقدار میں ہونا چاہیے، یعنی ادب غالب ہونا چاہیے۔ ادب کا اتنا مقام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، بڑے
بھائی کا حق چھوٹوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد کے اوپر. والد کے دنیا سے جانے کے بعد ہم بڑے بھائی کو، اس کے بڑے بیٹے کو یہ پگڑی کیوں بنواتے ہیں؟ یہ دستار بندی اس کی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی قرآن اور حدیث کے اندر کوئی اس پر کوئی زور تو نہیں دیا گیا. جہاں پر بھی سال ثواب کی محفل میں مجھے کو موقع ملتا ہے اس طرح کے موضوع چھیڑنے کا، میں وہاں ہی وضاحت کرتا ہوں. لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی روایت شریعت کے مطابق ہے، کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. یہ جو دستار بندی ہوتی ہے، باپ کی پگڑی اس کے سر پہ رکھی جاتی ہے، اس کو ذرا اس حدیث کے پہلو سے دیکھیں نا، کہ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے ایسے ہے جیسے والد اپنی اولاد کے لیے. اب اس میں دونوں پہلو ہیں. بڑا بھائی بھی والد والا کردار ادا کرے اور چھوٹے بھائی جیسے والد کا ایک مقام ہوتا ہے، رشتے کا ایک تقدس اور احترام ہوتا ہے، چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کا ویسے احترام کرے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو چکی ہے، پھیلتی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق چاہیے. ہم پر کسی اور کے حقوق ہیں تو ان کی ہمیں پرواہ نہیں. جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اس میں ہمیشہ ہم نے اپنے حقوق کا شور مچایا ہے. جناب شوہروں، دین کے اندر مطالعہ کرو شوہر کے کتنے حقوق ہیں. بیوی الگ شور مچائے گی کہ بیوی کے بھی حقوق ہے. بھئی جہاں رشتے جڑ کر رہ رہے ہیں، جن رشتوں کے جڑنے ہی سے ایک نظام خاندان بنتا ہے، ان سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے. والدین کے جہاں حقوق پر زور دیا گیا ہے تو والدین کو اولاد کے حقوق کا بھی پابند کیا گیا ہے. میاں بیوی دونوں کو الگ الگ حقوق کا پابند کیا گیا ہے. جب ہر شخص اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، اپنے حقوق ادا کرتا ہے، زوجہ کو پتہ ہونا چاہیے میرے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں، وہ الگ ادا کرے. شوہر کو پتہ ہونا چاہیے مجھ پر میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، وہ الگ ادا کرے. اس سے نظام جڑتا ہے، اس سے فسادات کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس سے گھروں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. تو رشتوں کے ادب کے اوپر بھی بڑا زور دیا گیا ہے، رشتوں کے احترام کا بھی خصوصی طور پر پابند کیا گیا ہے. میں جھگڑوں کے حوالے سے مکمل طور پر گزشتہ خطبہ دے چکا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو برادری کے اندر ایک بات سامنے آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے تو کوشش کی ہے، ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. جناب ہماری کوشش کی وہاں ابھی قدر نہیں کی گئی. ہم نے اچھا سلوک پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بدلے میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اب برائی کا جواب کیا برائی ہے؟ خبیث کا بدلہ کیا خبیث ہے؟ برائی کبھی برائی سے نہیں مٹ سکتی. برائی جب بھی مٹتی ہے اچھائی سے مٹتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بھی ایک سوال ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی 4703 نمبر یہ حدیث ہے. سوال دیکھیں اور جواب دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، احسن الیہم ویسیئون الیہ، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، میں اپنے رشتہ داروں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ توڑتے رہتے ہیں. اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تو بھی توڑ دے، تو بھی پھر برائی کر ان کے ساتھ، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما تصفهم الملہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی عزت گھٹ رہی ہے اور مسلسل تیری عزت بڑھ رہی ہے. ایک بندوں کے اندر معزز ہونا، وہ تو کئی جھوٹے بھی معزز بنے ہوئے ہیں، کو طور طریقے رسم دنیا نبھاتے ہوئے جناب، لیکن ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونا. فرمایا تو پھر ان کے منہ میں خاک ڈالنا ہے، کرنا نہ تو صرف الملہ، وہ خاک آلود ہو رہے ہیں، تیری آبرو بڑھ رہی ہے، تیری عزت بڑھ رہی ہے. اور ایک اور اعزاز جو بد سلوکی کا جواب بد سلوکی سے نہیں دیتا، حسن سلوک سے دیتا ہے. اسی صحابی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلا یزال معک من اللہ تعالی ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، جب تک تو اپنی یہ اچھی عادت برقرار رکھے گا، اپنی اس عادت کے اوپر تمام اختیار کرے گا، تب تک اللہ کی بارگاہ سے ایک مسلسل
فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا، تیری نگہبانی کرتا رہے گا. اور جہاں تم نے بھی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دیا تو پھر یہ اللہ والی مدد بھی ختم ہو جائے گی، پھر تو معاملہ برابر ہو جائے گا. اس لیے یہ چیز بھی ختم کر دیں کہ جناب میں نے ایسا کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاصلے کے اندر مزید فاصلے کا اضافہ کیا جائے. آپ اس کا کوئی منوت میں آ کر کوئی ایک اچھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا کوئی اور حل سوچیں، لیکن آپ قطع تعلقی کا جواب قطع تعلقی سے نہ دیں، رشتوں کا ادب برقرار رکھیں. آپ دیکھیں نا گھروں کے اندر جیسے ماشاءاللہ یہ اذان کی ایک آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. آپ بڑے عمر والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، اگر ہمیں یہ باتیں اچھے طریقے سے یاد ہیں، ذہن نشین ہیں، تو آپ حضرات تو اور زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ جب گھروں میں اذان آتی تھی، ہماری مائیں بہنیں پرانی بزرگ عورتوں جو تھی نا، ان کا آپ کو پتا ہوگا وہ اپنے دوپٹے کا خیال رکھتی تھی، فوراً اپنا دوپٹہ سیدھا کرتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے ایک صدا آ رہی ہے اور بڑے بابرکت کلمات ہیں. ایک اور بھی مقام تھا، اور وہ مقام یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی برادری کا معزز آدمی گھر میں آتا تھا، محرم، غیر محرم کی تو بات نہیں ہو رہی، محرم جب کوئی معزز رشتہ جب ایسا شخص کو گھر میں داخل ہوتا تھا تب بھی عورتیں اپنا دوپٹہ سیدھا کیا کرتی تھی. حالانکہ ان کا پردہ نہیں ہے ان سے، لیکن یہ ایک اچھی روایت تھی. ان روایتوں کا ہمیں امین بننا تھا، ان امانتوں کا ہمیں خیال رکھنا تھا. کہیں اگر یہ روایات آج بھی ہیں تو اللہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے، لیکن معاملہ بہت نازک ہوتا جا رہا ہے، بہت نازک ہوتا جا رہا ہے. وہ انور مسعود بڑا مشہور شاعر ہے، بڑا انوکھا اور منفرد شاعر ہے. اس کی ایک نظم میرے ہاتھ لگی تھی لیکن میں ڈھونڈتا رہ گیا، مجھے ملی نہیں ہے زیادہ، لیکن اس میں ذوق اتنا ہے کہ اس کے اندر پھر کچھ نہ کچھ میں نے بھی اضافہ کر دیا. سارا بچپن کتنا چنگا ہا، وہ رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بڑ منگڑیاں معافیاں. ایسے رتیاں پیلیاں ٹافیاں یاد ہو سکتے، رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بڑ منگڑیاں معافیاں بھی. توڑے گھر ہن کتنے دور سڑے پر دل وچ فاصلہ کوئی نہ ہا، وہ ویلا کتنا چنگا. جد گھر نہ ہن بس گھونسلے ہن، لوکاں دے وڈے حوصلے ہن. جد عزتاں سب دیاں سانجیاں ہن، کہ بھین دا سر نہ ننگا. سارا بچپن کتنا چنگا. آج بھی بھتیجا پھپھا کے گھر جاتا ہے، آج بھی بھانجا اپنی خالہ کے گھر میں جاتا ہے، لیکن جیسے سورج غروب ہونے کے ہوتا ہے نا، شام ڈلتی ہے اور اگر خالہ کی کوئی بیٹی جوان ہوتی ہے نا، پھپھی کی کوئی بیٹی جوان ہوتی ہے نا، اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو واپس اپنے گھر میں جانا چاہیے، کہیں رات کو یہاں رہے. ڈر کیوں پیدا ہو گیا، خوف کیوں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اپنے ہی تو ہے جو بربادیاں لا ہے. نہ رشتے سانگے کوڑے ہن، راہ دل دے انج نہ سوڑے ہن. بس شرم دی ایک دھج ہوندی آئی، انہاں پگاں دی لج ہوندی آئی. وہ ویلا کتنا چنگا. جب اپنے پرائے دا فرق نہ آئی، ماں جائے ہمسائے دا فرق نہ آئی. لو بت وچ ان سفید نہ آئی، احساس دا پنچھی قید نہ آئی. سارا بچپن کتنا چنگا. جب پیار دے بوٹے سکدے نن، خیرات دے ٹکر مکدے نن. انسان اندر دا جیندا ہا، جدا درد بھرا دا تھیندا. وہ ویلا کتنا چنگا، سارا بچپن کتنا چنگا. تو وہ ہمارے اسلاف نبھا گئے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں نے ان روایتوں کو جاری رکھا ہے، زندہ رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخصوں کو دیکھا، وہ چل رہے ہیں اور کچھ محسوس کیا. ایک سے پوچھا کہ تیرا کیا لگتا ہے جو تیرے پیچھے چل رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرا ابا ہے. فرمایا ابا پیچھے چل رہا ہے اور تو آگے چل رہا ہے. لا تمشی بین یدیک، کبھی باپ کے آگے نہیں چلنا. ولا تجلس حتی یجلس، جب تک باپ بیٹھ نہ جائے تم نے بیٹھنا نہیں. ولا تدعوہ باسمہ، کبھی باپ کو اس کے اصلی نام سے نہیں پکارنا. بابا، ابا جان، جو ہماری زبان میں ایک رائج ہے.
ایسے لقب سے باپ کو پکارنا ہے، خطاب کرنا ہے کہ جس لقب کے اندر ادب کا پہلو ہوتا ہے. اب میرے والد صاحب کا نام اگر محمد اسلم ہے تو مجھے محمد اسلم کہنے کی اجازت نہیں ہے جب میں ان سے بات کروں. آپ اپنے والد کو اپنے نام سے نہیں پکارے. اب یہ مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو کنہوں نے آداب سکھائے؟ آپ علیہ السلام نے سکھائے. آپ علیہ السلام نے صرف جہاد نہیں کروائے صحابہ کرام سے، میدان کارزار میں ان کو نہیں اتارا، غزوات میں ان کو لڑنے کے لیے صرف نہیں بھیجا، گھروں کے نظام کی بھی آپ علیہ السلام نے اصلاح کی. یہ اصلاح تھی تو یہ بات تھی. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں. ہم لڑکے بالخصوص نوجوان بچے بیٹھے تھے، میری بات کو توجہ سے سنیں. ہم جب گھر میں جاتے ہیں، چونکہ وہاں محرم رشتے ہیں، بہنیں ہوں گی، اما جی بیٹھی ہوں گی، ابا جی بیٹھے ہوں گے، ہم ایسے دھڑلے سے جاتے ہیں. جناب شریعت کا ادب یہ ہے، قرآن مجید کی 24 نمبر سورہ نور 18 پارے میں بھی اس کو بیان کیا گیا، احادیث میں بکثرت بیان کیا گیا کہ تم اپنے گھر میں بھی جا رہے ہو ایسے انداز میں جاؤ کہ اگر کوئی پردے والا کسی کا مسئلہ بھی آئے تو تمہارے آنے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے اور وہ اپنا پردہ ٹھیک کر لے. آپ تھوڑا کھانس لیں، اس طرح کریں، ان کو پتہ چل جائے گا بیٹا آ رہا ہے. اما جی ہیں وہ اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیں، بہنیں ہیں وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں. پاؤں ہے، آپ ذرا زور سے مار دیں فرش کے اوپر، آواز پیدا ہوگی، ان کو پتہ چل جائے گا گھر سے کوئی آ رہا ہے، گھر میں کوئی داخل ہو رہا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر عمل کیا کرتے تھے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت. اور سکھایا کیسے؟ میں کہتا ہوں گھول کے پلایا کیسے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور جلیل القدر حضور کے قریبی صحابی ہیں. ان کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ دخلت مع ابی علی امی، میں اپنے ابا کے ساتھ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کے کمرے میں جا رہا جس طرف اما جی بیٹھے، اور میں جیسے ہی اندر جانے لگا فدافع فی صدری حتی اقعدنی علی الارض، ابا جی نے اتنے زور سے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا کہ مجھے زمین پہ جا گیا. اور میرے ابا جی جو صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے اتدخل علی امی کا بغیر اذن، ماں کے پاس بغیر اجازت کیا رہا، اجازت نہیں لے سکتا. یہ گھروں کے آداب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے سب معاملات. اب آپ خود دیکھ لیجئے اور آزما لیجئے. ایک ہے کہ آپ سیدھے چلے جائیں، اور ایک ہے آپ دروازے کے اوپر رک کر کہیں اما جی میں اندر آ سکتا ہوں. اس کی برکت دیکھیں. ماں کے دل میں بیٹے کے لیے جو جذبات پیدا ہوں گے کہ میرا بیٹا اتنا ماشاءاللہ تہذیب اور تمیز والا ہے، اس کا ذوق بھی الگ ہوتا ہے. آپ خود آزما کر دیکھ لیں. کئی حضرات ہیں جن کے ماں باپ الحمدللہ حیات سے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں. بلکہ وہ ماں باپ کے درجے میں بھی ہیں، اولاد کے درجے میں بھی ابھی ہیں. دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ گھروں کا نظام ہے جو آپ نے الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کیا ہے. ہوس اقتدار ہے، مال کا حرص ہے کہ ادھر بہت بڑھوتری ہے اور ادھر ایک دین کا اہم باب ہے جو بند ہم کرتے جا رہے ہیں. بہت اہم باب ہے. شاکر شوجابادی کو ساری عمر روڑے ماں یہ نہیں لکھے، کچھ اور بھی لکھا ہے. وہ کہتا ہے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا ہے، کتھائی دین دا سودا کتھائی ایمان وکدا ہے، کتھائی ملان دی ہٹی تے کتھائی پیران دے شوکے سے. میرا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا ہے. اتھا لیڈر وپاری ہیں، سیاستکار خانہ ہے، اتھا ممبر وکاؤ مال ہیں، اتھا ایمان وکدا ہے. نہیں سادہ کوئی وسا شاکر بلا بھی کیوں خدا جانے، ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا ہے. انسان بک رہا، ترقی کے لالچ میں آ کر انسانیت فروخت ہو رہی ہے. انسانیت ان رشتوں کے تقدس سے وابستہ ہے، آدمیت ان آداب سے وابستہ ہے.
رشتوں کا ادب نہیں ہے، رشتوں کا احترام نہیں ہے، آپ یقین کریں انسانیت نہیں ہے اور آدمیت نہیں. اس لیے یہ ہماری روایت ہے، ان روایتوں کا ہم نے امین بننا. پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست نے اسٹیٹس کی صورت میں ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد دیر تک ایک عجیب سی کیفیت تاری رہی. وہ مثال انگریزوں کی تھی، بزرگوں کے ادب کی. وہ پوسٹ جو تھی وہ غیر اسلامی ملک کی تھی، اور میں اتنا ہی لکھا ہے، میں نے رپلائی میں اتنا ہی لکھا ہے، اتنا ہی جواب دیا ہے کہ یہ روایات ہماری تھیں اور اپنا کسی اور نے لی ہے. مالک ہم تھے ان چیزوں کے، لیکن ہم نے جب ان چیزوں کو چھوڑا ہے تو کسی اور نے لے لیا. رشتوں کا احترام ہے، رشتوں کا تقدس ہے، رشتوں کا ادب ہے. بڑا چھوٹے کے اوپر شفقت کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے. ضرور اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق